اسلامک اسٹیٹ کا جو حکمران ہے وہ فکس کر دے کہ اللہ کی یا رسول اللہ کی گستاخی پہ آپ کو سزا موت ملے گی، آپ کی گردن اڑائی جائے گی، اور وہاں پہ اگر کوئی اللہ کو یا رسول اللہ کو کچھ کہتا ہے، بلاسفیمی کرتا ہے، تو اس کی گردن اڑائی جائے گی۔ اتنا زبردست اسلام۔ چلیے اب یہ بتائیے کہ گستاخی کی پریبھاشا کیا ہے؟ کیا ہے گستاخی؟ کس کو گستاخی کہتے ہیں؟ جیسے کہ آپ فرانس میں جاؤ، اب فرانس میں جا کے بولو کہ آپ ایمینوئل میکرون جو ہے وہاں کا راشٹرپتی جو بھی ہے وہ، اس کو جا کے الٹا سیدھا بولتے ہو تو آپ اس کو بلاسفیمی کر رہا ہو۔ اس نے بھی اپنے بلاسفیمی پر لوگوں کو پکڑ کر سزا دلوا دی تھی۔ اب دیکھو کیا گردن کٹوایا تھا میکرون نے؟ 10 سال کی جیل ہو گئی تھی اس بندے کو۔ ارے میں پوچھ رہا ہوں کہ میکرون نے گردن کٹوائی تھی کیا؟ کوئی اس کی برائی کیا پرسنل لیول پہ میکرون کی تو اس نے اس بندے کی گردن کاٹ دی تھی؟ 10 سال کی سزا سنا دی تھی، انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا بھر کے۔ یہ ذرا اس کا حوالہ دو کہ میکرون پہ پرسنلی کسی نے کمنٹ کیا، گستاخی کی، تو اس نے 10 سال کی سزا دی۔ ذرا یہ کہاں سے آپ نے لیا، ذرا بتائیے۔ ہاں وہ میں بتاؤں گا، اور ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جیسس کرائسٹ کی بلاسفیمی کرنے پر گردن اڑا دی تھی، اور بھی بہت سارے۔ آپ نے جو بات کہی ہے آپ کو اپنے دعوے پہ دلیل دینی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ آپ اپنی بات پیچھے لو، بولو کہ میں جب اس کو لے کے آؤں گا، دلیل جب لے کے آؤں گا تب میں یہ بات رکھوں گا۔ ہٹلر بول دیا تھا اس کو، ہٹلر بول ایسی کچھ بولا تھا، یہ دو ذرا ایسی کچھ بولا تھا۔ ہاں ایک منٹ، اور نازی والا تو پتا ہے آپ کو؟ کسی بھی ویسٹ میں جا کے آپ نازی ارے بھائی نازی کا چھوڑ دو، ابھی ایک پہلے کلیئر کرو، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ کیا ہونے پہ ہم کہیں گے کہ یہ گستاخی ہے رسول اللہ کی یا اللہ کی، وہ بتائیں۔ نہیں دیکھیں آپ اس کو نا بہت زیادہ ہوش پوش کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں گستاخی کیا؟ اب رسول اللہ اور اللہ تو بیچ میں آنے چاہیے نا، گستاخی کی بات چل رہی ہے، تو اوبویسلی اگر میں آپ کو گالی دوں گا تو یہ آپ کی گستاخی ہے۔ یہی پوچھ رہا ہوں کہ انسلٹ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں مطلب اللہ کے رسول کی انسلٹ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ ماننا، رسول کو رسول نہ ماننا ہی گستاخی ہے۔ یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے۔ اسی لیے یہ ٹاپک رکھا ہوں میں نے کہ ایک مومن رسول کو رسول نہ ماننا بھی گستاخی ہے رسول کی۔ واہ واہ جی ہاں اچھا، اس پہ سزا کیا ہے؟ جی نہیں، کس نے کہا سزا؟ اس کی تو کوئی سزا نہیں، اب میں آپ کو گالی دوں گا، اس کی سزا دیں گے آپ مجھے؟ اور اگر میں دکھا دوں کہ گستاخی پہ رسول اللہ نے رسول اللہ یا ان کے صحابہ جو ہے انہوں نے سزا دی ہے تو ٹھیک ہے، مجھے دکھائیں، آپ بتائیں مجھے۔ حدیث نمبر 4361 ہے، ٹھیک ہے، the ruling regarding one who reviles the prophet، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ کو برا بھلا کہے اس پہ کیا رولنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نابینا شخص کے پاس ایک ولد تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی اور آپ کی حجو کیا کرتی تھی۔ وہ نابینا اسے روکتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی، وہ اسے جھڑکتا تھا لیکن وہ کسی طرح باز نہیں آتی تھی۔ حسب معمول ایک رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجو شروع کی اور آپ کو گالیاں دینے لگی، تو اس اندھے نے ایک چھری لی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا کر اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے دونوں پاؤں کے درمیان اس کے پیٹ سے ایک بچہ گرا جس نے اس جگہ کو جہاں وہ تھی خون سے لت پت کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حادثے کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس نے یہ کیا ہے میں اس سے اللہ کا اور اپنے حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ تو وہ اندھا کھڑا ہو گیا اور لوگوں کی گردنیں پھاندتے اور ہانپتے کانپتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول میں اس کا مولی ہوں، وہ آپ کو گالیاں دیتی اور آپ کی حجو کیا کرتی تھی، میں اسے منع کرتا تھا لیکن وہ نہیں رکتی تھی، میں اسے جھڑکتا تھا لیکن وہ کسی صورت میں باز نہیں آتی تھی، میرے اس سے موتیوں کے مانند 2 بچے ہیں، وہ مجھے بڑی محبوب تھی۔ تو حب کل رات آئی، حسب معمول وہ آپ کو گالیاں دینے لگی اور حجو کرنے شروع کی۔ میں نے ایک چوری اٹھائی اور اسے اس کے پیٹ پر رکھ کر خوب زور سے دبا دیا، وہ اس کے پیٹ میں گھس گئی یہاں تک کہ میں نے اسے مار ہی ڈالا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو سنو، تم گواہ رہنا کہ اس کا خون لغو ہے، یعنی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، قربان جاؤں میں ایسے رسول پہ اور ایسے سائیکو لوگوں پہ۔ ایک غلام تھا، اس کی بیوی تھی، رسول اللہ کو برا بھلا کہتی تھی، گالیاں دیتی تھی، اس نے منع کیا، اندھا تھا وہ صحابی، منع کیا، وہ نہیں مانی، اور ایک بار جو ہے رات کو وہ ہمیشہ کی طرح رسول اللہ کو برا بھلا کہنے لگی، حجو کرنے لگی، گالیاں دی، تو اس نے ایک چھری لیا اور اس کے پیٹ پہ ایسا دبایا، اس صحابی نے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے،
ہاں ایسا دبایا کہ اس کا وہ مر گئی اور اس کے جو ہے وہ یہ تھی پریگننٹ تھی, اس کے پیر سے بچہ نکلا اور وہ اس میں خون میں لت پت ہو گیا. پھر دوسرے دن جب یہ خبر رسول اللہ تک پہنچی تو رسول اللہ نے سب کو جمع کیا اور پوچھا کس نے ایسا کیا, تو نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور بولے کہ اللہ کے رسول میں نے کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو جو ہے گالیاں دیتی تھی. تو رسول اللہ نے کہا سارے لوگ گواہ ہو جاؤ. تو آپ تو کہہ رہے تھے گالی دینے پہ تھوڑی نا آپ کو سزا ملے گی, یہاں تو بھائی پریگننٹ لیڈی ہے, اس سے اس کے 2 بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس نے تو قتل کر دیا جیسے کنہیا لال کا قتل کیا تھا 2 پاگل پھر مومنوں نے. تو مومن قتل کرے, اللہ کے رسول نے تو مطلب اس چیز کے لیے انڈورس کیا کیا, مطلب وہ پہلے اس نے کر دیا. میرے بھائی عمران بھائی, رسول اللہ نے کہا اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں. اچھا انڈورس کیا رسول اللہ نے. اچھا ٹھیک ہے, چلو اس کو دیکھنا پڑے گا, مجھے تو اس کا آئیڈیا نہیں. یہ تو غلط بات ہے نا میرے بھائی عمران بھائی, میرے پیارے بھائی, آپ ایک اچھے انسان ہیں, آپ گئے اور آپ نے دیکھا, اور دیکھو یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے, میں نیچے آپ کو اس کا اسکرین پہ گریڈ صحیح, ٹھیک ہے, میں نے حوالہ بھی دے دیا آپ کو. اگر یہ حدیث صحیح نکلتی ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا کہیں گے آپ آ کے, اسلام چھوڑیں گے؟ صحیح حدیث ہے کہ اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کے پلایا جائے, تو مسلمان آپ کے انوسار وہ بھی پیتے ہوں گے. یہاں پہ ابھی اونٹ کے پیشاب کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کر گیا نا کھلواڑ اس کا, مطلب اپنے حساب سے حدیثیں مان لی آپ کو. میرے بھائی جی بتائیں. دیکھو چالاکی سے کام نہیں, آپ ایک اچھے بھائی ہے. ہم چالاکی کہاں کر رہے ہیں, ہم میری سن لو پہلے بات. جی بتائیں. آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا, دلیل مانگی, میں نے آپ کو دیا, اور آپ کے صحابہ جو تھے وہ اتنے سرفرے تھے کہ بات پہ وہ جو ہے نا وہ تلواریں نکل جاتی تھی. دیکھیے میں ایک ویڈیو بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. رسول اللہ کا صرف فیصلہ نہ ماننے پر منافق کی سائیکو قسم کے جو بندے تھے حضرت عمر, انہوں نے اس کی گردن اڑا دی. کتنے سائیکو لوگ تھے اور کیسے لوگ تھے دوستو, آپ لوگ خود دیکھیے. یہ ہمارے ہلتے ڈلتے مومن ہیں, مولانا ہے, بڑے فیمس, لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوتے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ مقدمہ لے کے وہ یہودی اور منافق آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنا مقدمہ سناؤ. تو اس منافق نے کہا یہ ہوا, ساری کہانی سنائی. اب یہودی کی باری آئی, کہا ہاں بھائی تو سنا. اس نے کہا کہ میری صرف ایک بات ہے. کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول اس مقدمے کا فیصلہ میرے حق میں کر چکے ہیں, بس میں نہیں سناتا کیا ہوا, بس اتنی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نام نہاد کلمہ گو سے کہا یہ سچ کہہ رہے, حضور نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے اس کے حق میں؟ جی ہاں, لیکن میں حضور آپ سے کروانے آیا. کہا پھر رکو ابھی کرتا ہوں. آپ اندر گئے, جب واپس آئے تو ہاتھ میں تلوار تھی. حضرت عمر نے اس منافق کی گردن کاٹتے ہوئے تعریف ساز لفظ کہے, ہا کازا اقدی لمن لم یرد بقضاء اللہ و رسولہ, جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا, عمر کی تلوار اس کا فیصلہ ایسے ہی کرتا, اس کی گردن کاٹ کے رکھ دی. سبحان یہی تو ممتاز قاضی نے کیا تھا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نہ مانے, عمر اس کی گردن اتار دیتا ہے. یہ ہے آپ کا اسلام میرے بھائی. آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتنے انٹالرنٹ لوگ تھے جو صحابہ تھے, رسول اللہ کی جماعت پوری جو تھی, کہ بات پہ یعنی ہیومن لائف کی ان کے نظر میں کچھ ویلیو نہیں تھی. اگر کنہیا لال کا کوئی قتل کر دیتا ہے تو وہ اصل میں سیکھ رہا ہے رسول سے, وہ سیکھ رہا ہے کس سے, وہ سیکھ رہا ہے اپنے صحاباؤں سے, کہ بات پہ ان کی تلواریں نکل جاتی تھی, گردنیں اڑا دیتے تھے. اور ہم نے حوالہ دیا, اور بھائی نے کیا کہا کہ رسول اللہ کو رسول نہیں ماننا بھی گستاخی ہے. یعنی جتنے لوگ رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے یا جھوٹے رسول مانتے ہیں, اسلام کے حساب سے وہ سب گستاخی کر رہے ہیں, اور ان سب کی گردنیں اڑا دینی چاہیے, گردنیں. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھائی حنفی فقہ کے حساب سے اگر ایک مسلمان بندہ اگر وہ روزہ نہ رکھے اور لوگوں کے سامنے اگر کھائے تو اس کی بھی گردن, اس کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے, اس کو بھی موت کی سزا ملنی چاہیے. اتنے سینسیٹیو ہے یہ لوگ. یہ ہے اسلام کی حقیقت میرے بھائیوں, میرے دوستوں, کہ روزہ نہ رکھ کے کوئی اگر جو ہے وہ ایسی کسی کے سامنے کھانا کھائے تو اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے. اتنا یعنی ہیومن ویلیو نام کی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں میرے بھائیوں.
آپ کو میں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ دیا ہے اور ایک عمر کا ویڈیو آپ کو شیئر